نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ مولانا صاحب پلیز ادھر تشریف لے کے آئیں پلیز. جناب اسپیکر، آج جی پلیز. بلاول بھٹو صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بجٹ اجلاس کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی اس پارلیمنٹ میں ہوئی، آپ کو اپنے تحفظات سے اور ایوان میں بیٹھے ہوئے اس آدھے پاکستان کے استحقاق سے آگاہ کیا. بجٹ اچھا ہے، حکومت کہتی ہے بجٹ عوام دشمن ہے، اپوزیشن کہتی ہے. جس طریقے سے آپ نے بجٹ کو پاس کیا، جس طرح آپ نے قواعد و ضوابط کو بلڈوز کیا، بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ تشتز بام ہو جائے گا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کا بجٹ تھا یا عوام دشمن بجٹ تھا، غریب دشمن بجٹ تھا. ہم جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے یہاں کہا کہ ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یقیناً ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم آپ سے اپنا حق مانگتے ہیں اور ہم اپنا حق ہر صورت میں آپ سے چھین کر رہیں گے. ہم تو آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے مخدوم آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ مولانا صاحب آپ بات یاد رکھیں، میں کسی کو ڈکٹیشن نہیں مانتا، نہ کوئی کسی میں ضرورت ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے. آپ اپنے اس میں ٹھیک کریں. آپ کو آپ کے چیمبر میں آ کر ہم نے بات کی. 3 دن حکومت نے اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دی، میاں شہباز شریف صاحب کو بات کرنے نہیں دی. جب آپ کی طرف سے پیغام آیا، ہم آپ کے چیمبر میں آئے، طے ہوا کہ آپ کے تمام بل اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور غور کیا جائے گا. بابر اعوان صاحب اس میں موجود تھے. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ کسی قسم کا کوئی بل قومی اسمبلی میں واپس نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں اور پر وہ آپ کے نوٹس میں ہو کہ وہ کمیٹی میں نے اناؤنس کی ہے، میں نے نوٹیفائی کیا، آپ کے نوٹس میں ہو. اور جناب اسپیکر، آج آپ نے مجھے کہا کہ آپ شاہ محمود صاحب کے بعد بات کریں گے، لیکن شاہ محمود صاحب اس ایوان کے حقیقی اسپیکر بن کر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں، میں آپ کے بعد بات کروں گا. جناب اسپیکر، ہم نے طے کیا تھا کہ ہم حکومت کو تجاویز دینا چاہتے ہیں. اپوزیشن عوام کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اس ایوان میں بیٹھ کر جس طرح اپوزیشن نے عوام کی نمائندگی کی، اس کے بدلے میں آج اور کل کی کارروائی یہ جانبدارانہ کارروائی ہے. ہم اس کارروائی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایوان کو قواعد و ضوابط کے ساتھ مکمل کیا جائے. جناب اسپیکر، یہاں ایک الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے کمیٹی بھی بنی تھی. یہاں آپ نے اس ایوان میں جب 7 ممبران کو ایوان سے روک لیا تھا، ہم نے آپ کو کہا، آپ کے چیمبر میں آپ کو کہا کہ ہم آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ وزراء ان بینچوں پر اچھل کر کود رہے تھے، نشانہ بنا رہے تھے.
میاں شہباز شریف صاحب کو، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرے تسلیم کرنے اور نہ کرنے سے اور آپ کے کردار میں بہت بڑا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کے کارروائی میں ایسے ممبران بھی تھے کہ جو اس ایوان میں موجود نہیں تھے، ان کو آپ نے سزا دی، نشانہ بنایا. ان ایم این ایز کا کیا قصور تھا کہ جو پارلیمنٹ میں موجود بھی نہیں تھے، اور آپ نے قوم کے سامنے ان کو شرمندہ کیا. آپ نے اپنے حلقے کے عوام کے سامنے ان کو شرمندہ کیا. اس شرمندگی کا آپ کیا تلافی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایوان کی کمیٹی بنائی جائے. اگر آپ 6 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں تو کمیٹی بنا کر 24 گھنٹے کے اندر کمیٹی رپورٹ پیش کرے کہ اصل مجرم کون تھا اور کس کو سزا دی گئی. جناب اسپیکر، ہم نے عوام کے اپنے حلقوں کی نمائندگی کی. ہمارے حلقے جس کی نمائندگی ہم کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جس میں گزشتہ حکومت بھی آپ کی پارٹی کی تھی اور موجودہ حکومت بھی آپ کی پارٹی کی ہے، عمومی طور پر ملک تو بنجر ہوتا رہا ہے، لیکن ہمارے علاقے بنجر سے بنجر ترین ہوتے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہے. ہم اپنی سیاست کو خود لڑ سکتے ہیں عوام کے اندر. ہم اس حوالے سے آپ سے یا حکومتی پارٹیوں سے بھیک نہیں مانگیں گے. ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے، لیکن خدا را اس ایوان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، کم از کم اس کا لحاظ ہی کر لیں، کم از کم اس کو پامال نہ ہونے دیں. ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دست و گریباں ہوں گے؟ ایک رائے ہے جو ہماری ہے، ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو تسلیم کریں. 100 بسم اللہ نہیں کرتے، آپ عددی اکثریت اور دھاندلی سے عددی اکثریت پاتے ہیں. ہم نے سینٹ میں بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے اس ایوان میں بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ کیسے آپ کے لیے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں روز اول سے ہیں. ہم الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں اس کمیٹی کے حوالے سے رپورٹ کی جائے، اس پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے کہ حکومت نے اس میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں 40 بل کلب کر کے پاس کر لیے جاتے ہیں جو عوامی نوعیت کے ہوتے ہیں. ہم اس پر بھی احتجاج نہیں کر سکتے، اس پر بھی آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ غیر قانونی غیر آئینی بل ہے، آپ پارلیمنٹ میں اس کو دوبارہ لائیں. آپ کا وزیر کہتا ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر واپس نہیں آ سکتے جناب اسپیکر، کم از کم آپ اسپیکر چیمبر کو ایسے میٹنگوں سے پاک کریں کہ جس میں اس کرسی کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے. ہم اس کرسی کا احترام کرتے ہیں. آج آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، کل کوئی اور بیٹھا ہوگا. خدا را آپ اس کرسی کو متنازع ہونے سے بچائیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں. ہم پھر بھی آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس کرسی کی لاج رکھیں گے. جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ماحول جس طرح آج بنایا گیا کہ اپوزیشن سے کوئی آپ سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کدھر بھاگ گیا بلاول، کدھر بھاگ گیا شاہد خاقان، تو کدھر بھاگ گیا آپ کا وزیر اعظم؟ تھینک یو. اور کون سے موقع پر آپ کا وزیر اعظم نہیں بھاگا؟ کشمیر کے مسئلے پر نہیں بھاگا، فلسطین کے مسئلے پر نہیں بھاگا، ناموس رسالت کے مسئلے پر نہیں بھاگا، ناموس صحابہ کے مسئلے پر نہیں بھاگا. آپ ہمیں
اس قسم کی غیرت اور اس قسم کی باتیں ہمیں نہ کیا کریں. تھینک یو جی، تھینک یو. ہم وائنڈ اپ کریں کہ ہم کسی قسم کی غلط بیانی، کسی قسم کی دھمکی، کسی قسم کی یہاں پر ایسی بات قبول قطعاً نہیں کریں گے کہ جس سے آپ ہمارے ذات کو نشانہ بنائیں. آپ ہمارے ساتھ بات کریں، بجٹ پر بات کریں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، خارجہ پالیسی پر کریں. آپ کشمیر ہندوستان کو آنکھیں دکھا نہیں سکے، آج اپوزیشن کو آپ آنکھیں دکھاتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر، وائنڈ اپ پلیز، وائنڈ اپ. ہم خارجہ پالیسی پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اس حوالے سے بھی ایوان کے اندر اجلاس بلائیں تاکہ کشمیر پر بات ہو. تھینک یو، تھینک یو. ہم معاشی طور پر جس قواعد و ضوابط کے ساتھ یہ بجٹ چلایا گیا، ہم مطمئن نہیں ہیں، اپوزیشن مطمئن نہیں ہے، قوم مطمئن نہیں ہے. اور آپ کو کل سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جب آپ صوابی میں اپنے حلقے میں جائیں گے اور وہاں پر آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے آپ کے حلقے میں 50 ارب روپے ترقیاتی کاموں کا ابھی ہم نے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے. تو میرے حلقے کے عوام، بلاول بھٹو کے حلقے کے عوام، میاں شہباز شریف کے حلقے کے عوام، پورے ملک کے حلقے کے عوام بھی آپ سے پوچھیں گے کہ گزشتہ 7 سالوں میں اس وفاقی حکومت نے، تھینک یو جی، آپ کی گزشتہ 5 سال کی حکومت اور یہ 3 سالہ حکومت، میرا حلقہ ایسی اسٹریٹجک پوزیشن پر ہے جہاں پر آرمی کا بیس کیمپ ہے. میرا حلقہ جو قبائل میں آپریشن کے لیے آپ کو بیس کیمپ کی صورت میں مہیا ہے اور مسلسل سیاسی انتقام کا باعث بن رہا ہے آپ کی حکومت کی وجہ سے، آپ کی صوبائی حکومت کی وجہ سے، کہ آج بھی پانی کے لیے وہاں لوگ ترس رہے ہیں. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے. آپ سیاسی انتقام کا نشانہ پورے پاکستان کو بنا رہے ہیں. تھینک یو، تھینک یو جی. خواجہ آصف صاحب پلیز، خواجہ صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں پلیز. آپ کوئی میرے وہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب سر، بس اس کے بعد فائنل وہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیں گے جی. آپ مجھے بتائیں، آپ نے کوئی میرا یہ آپ کیوں وقت اجازت دی جی؟ وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کریں. میں آپ کے کہنے پر اپنی تقریر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا را آپ بھی اپنے رویے پر غور کریں، حکومت کو بھی کہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کرے. اور اگر آپ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وزیر اعظم بھی یہاں تقریر نہیں کرے گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.